عامر گاؤں کے سرپنچ کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ جب سرپنچ نے اس کو گاؤں میں گھر دیا تو شہر سے وہ اپنی بیوی شگفتہ، 2 بیٹیاں ریشما اور سیما کو بھی ساتھ لے آیا۔ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت ہی پرانا مندر تھا۔ جیسے ہی ریشما کی نظر اس مندر پر پڑی تو ریشما سن سی ہو گئی اور وہ اس مندر کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ یہ مندر تو بہت پرانا لگتا ہے، ہمارا گھر کتنی دور ہے؟ کیا ہم یہاں اتر کر دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کی امی کہتی ہے کہ ریشما چپ کر جاؤ تاکہ ہم جلدی سے گھر پہنچ سکیں، اب یہاں پر بھی ٹائم ضائع ہوگا اور میں جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ گھر یہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر ہی ہے، بس اب پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہ اتنے میں سیما کی طبیعت خراب ہو گئی تو ریشما اس کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سیما کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، دیکھو۔ سیما کیا ہوا تمہیں؟ سیما امی دیکھو نا سیما کو کیا ہو گیا، یہ کچھ بول نہیں رہی ہے۔ تو شگفتہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ گاڑی روکیں، دیکھیں سیما کو کیا ہو گیا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اچھا گاڑی روکتا ہوں۔ وہ گاڑی کو روکتا ہے تو سیما، اس کی امی اور ریشما باہر نکلتی ہیں اور سیما الٹیاں کرنے لگتی ہیں۔ امی میں اس کھلی ہوا میں تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہی ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ہم گھر کب تک پہنچیں گے؟ ارے بیٹا، میں بھی تو پہلی ہی بار آ رہی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے کیا پتا کہ اور کتنی دیر لگے گی۔ سنو کب تک پہنچ جائیں گے؟ بس کچھ منٹوں میں پہنچ جائیں گے، اگر پیدل چلیں گے تب بھی کچھ منٹوں کا ہی فاصلہ ہے۔ چلو سیما، میں نے ابھی یہاں پر ایک پرانا مندر دیکھا ہے، چلو اس کو دیکھ کر آتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، اس وقت اس مندر میں جانا ٹھیک نہیں، اور اس کے علاوہ بھی مندر مت جانا۔ ہم یہاں ابھی نئے آئے ہیں اور ہم کو کچھ نہیں پتا اس جگہ کے بارے میں۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو، آپ کے بابا کو گاڑی بھی واپس کرنی ہے۔ اگلے دن جب سب ناشتہ کر رہے تھے تو عامر جلدی سے ناشتہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تھوڑی سبزیاں لے آؤ اور کپڑے دھونے کا صابن بھی لے آؤ اور ایک جھاڑو بھی لیتے آنا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واپسی پر یہ سب لے آؤں گا۔ اور عامر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شگفتہ بھی گھر کے کام کرنے میں لگ جاتی ہے۔ ریشما کہتی ہے سیما چلو نا مندر چلتے ہیں، وہ مندر بہت ہی قریب ہے، جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ آپی امی نے منع کیا تھا، آپ پھر سے ضد کر رہی ہو، کیا امی جانے کی اجازت دیں گی؟ ارے پاگل، امی کو نہیں بتائیں گے، جلدی سے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، امی اور ابو کو بتانا بھی مت، بس چلو اٹھو ابھی چلتے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے سیما اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ دونوں گھر سے نکلتی ہے اور مندر کی طرف جاتی ہے۔ کچھ منٹوں میں وہ مندر تک پہنچ جاتی ہے۔ چلو سیما اوپر چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ مندر اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ارے چلو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ آپی بس یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب واپس چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چلو بس چلیں، واپس چلتے ہیں پلیز آپی، یہاں تک آ گئے ہیں تو اوپر تو لازمی جائیں گے اور جلدی سے دیکھ کر آ جائیں گے۔
पता नहीं तुम इतनी डरपोक क्यों हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चलो अपना हाथ दे दो मुझे। चलो चलें। चलो चलो जल्दी करो। वो दोनों ऊपर मंदिर पहुंचती हैं और अंदर आती है। मंदिर को देखती हैं तो रेशमा कहती है, पता नहीं ये मंदिर किसने और कब बनाया होगा। ये तो पूरी तरह खंडर बन चुका है। आपी, ऐसी वीरान जगहों पर जिन भूत होते हैं। सीमा बात कर ही रही होती है कि अचानक रेशमा को एक साया नजर आता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। सीमा हैरानगी से देख रही होती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आपी को क्या हो गया है। आपी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? जैसे ही वो हाथ हटाती है उसको दोबारा से वो साया दिखाई देने लगता है। सीमा उसको हाथ से पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। चलो आपी, आपी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से चलो। घर पहुंचकर रेशमा बेड पर लेट जाती है। सीमा रेशमा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है। आपी, आपी आंखें खोलो, क्या हो गया है आपको? आपी, लगता है आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अम्मी अबू को बताती हूँ। तो अचानक रेशमा अपनी आंखें खोल देती है जिसका रंग बदल चुका होता है। उसको देखकर सीमा चीखने लगती है। क्या हो गया आपको आपी? आपकी आंखें। आपी, क्या हो गया? चुप कर जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। चुप कर जाओ, और अगर तुमने अम्मी अबू को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो डर के मारे सीमा बेहोश हो जाती है। तो सीमा के अम्मी अबू आ जाते हैं और रेशमा भी वहीं पर ही खड़ी होती है। तो इसकी अम्मी कहती है, सीमा मेरी बच्ची, आंखें खोलो, क्या हुआ तुझे? यहाँ कोई करीब डॉक्टर है तो बुलाओ ना। इसका बदन तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। रेशमा, तुम तो इसके साथ थी, क्या हुआ इसको? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक थी। अम्मी, मुझे क्या पता, बस अचानक ही बेहोश हो गई। मैं जाता हूँ, यहाँ करीब एक डॉक्टर है, उसको लेकर आता हूँ। इतने में सीमा को होश आता है। वो डर के मारे रेशमा को मुसलसल घूर रही होती है। सीमा, क्या हुआ तुझे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? अम्मी की बात का जवाब दो। अम्मी, अचानक से मेरे सर में दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। अब ठीक हूँ। चलो, अल्लाह का शुक्र है, तुम आराम करो। मगर वो रेशमा से खौफज़दा होती है। अगले दिन जब रेशमा अकेले मंदिर की तरफ जाती है तो सीमा चुपके से उसका पीछा कर रही होती है। जब वो मंदिर पहुंचती है तो रेशमा मंदिर की तरफ देखती जाती है, मगर सीमा को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो रेशमा को वहाँ का जिन कहता है, मीनाक्षी, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। कई वर्षों से मैं तुम्हारे इंतजार में था और आज तुम स्वयं मेरे सामने ही हो। मुझे मेरी तपस्या का फल मिल ही गया। मैं तो तुम्हारी ही मीनाक्षी हूँ। भला तुमसे तुम्हारी मीनाक्षी को कौन छीन सकता है?
میں نے تو دوبارہ سے جنم ہی تمہارے لیے لیا ہے، اس جنم ہمیں کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ سیما وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ڈری سہمی سیما گھر آتی ہے اور امی کو سارا واقعہ سناتی ہے تو اس کی امی بہت ڈر جاتی ہے۔ سیما، میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس مندر میں مت جانا، اب ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی سیما کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ جب ریشما گھر آتی ہے تو امی اور سیما اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو ریشما کہتی ہے کہ آپ دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ریشما، کہاں گئی تھی تم؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں تو یہی گاؤں میں ہی ٹہلنے گئی تھی۔ آج سے تم دونوں گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، قدم بھی گھر سے باہر مت نکالنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل ایول سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔